بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ کے ایک مطالبے کا جواب دیا۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا مطالباتی معجزہ کیوں نہیں اترتا، جو ہم مانگ رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ والا معجزہ اترے، جیسے کہ مکہ مکرمہ کے پہاڑ جو ہیں وہ سونے کے بن جائیں، وہاں نہریں ہوں، اس طرح کی چیزیں ہوں۔ تو یہ ان کا مطالبہ تھا، سمجھ آیا نا مسئلہ۔ یہاں ضمناً ایک مسئلہ سماعت فرما لیں کہ مکہ مکرمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ شہر ہے، مدینہ منورہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ شہر ہے، باوجود اس کے مکہ مکرمہ میں آپ کو سبزہ دکھائی نہیں دے گا۔ پہاڑ ہیں تو وہ بھی خشک ہیں، بالکل صاف، اتنا درخت نہیں ہے وہاں پہ، کوئی کا دکا درخت کسی نے لگایا ہو تو لگایا ہو لگاؤ۔ اگر آپ یہیں پہ چلے جائیں اپنے پاکستان میں، خیبر پختونخوا میں، آپ کو پہاڑ چھپے ہوئے دکھائی دیں گے، درخت ہوں گے، سبزہ ہوگا، سارا کچھ جی۔ تو وہاں علماء کی ایک مشاورتی مجلس قائم ہوئی، تو وہاں پر یہی مسئلہ زیر بحث آیا کہ شہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہو اور یہاں پر سبزہ ہے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ پہاڑوں کی طرف تو لوگ جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، تو یہاں کے پہاڑی سارے خشک ہیں، بالکل صاف ہیں، کوئی سبزہ وہاں دکھائی نہیں دیتا، کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو ایک عالم جو تھے نا، انہوں نے یہ وجہ بیان کی، انہوں نے کہا جی وجہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا گھر اس شہر کے اندر بنایا ہے، کعبہ مشرفہ بیت اللہ شریف اسی شہر کے اندر ہے۔ تو فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے جو بھی بندہ یہاں آئے نا، وہ صرف میرے گھر کو دیکھنے کی تڑپ لے کر آئے، اسے کوئی پکنک پوائنٹ نہ بنائے، سیر گاہ نہ سمجھے اسے، جی، جو بھی آئے خالصتاً میرے گھر کی تڑپ لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریفہ بنانے کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرض کی تھی وہ یہی تھی کہ یا اللہ لوگوں کے دل کھینچے تیرے گھر کی طرف ہیں۔ اور یہی وجہ جب حاجی طواف کرتا ہے، وہاں پر معتمر طواف کرتا ہے، طواف کے دوران اس کا دل کعبے کی طرف ہوتا ہے، دل کو یہ بائیں جانب جو ہے یہ کعبے کے ساتھ رکھ کے پھر طواف کرتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دائیں جانب جو ہے نا کعبے کی طرف رکھتا بھائی ہیں، لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی مولا لوگوں کے دل کھینچے ہیں، تو وہاں پہ صرف ایک بالشت کا فاصلہ ہے، اتنا بھی رب تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ بائیں جانب میرے کعبے کے ساتھ رکھ، تاکہ میرے ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے ویسی کی ویسے پوری ہو جیسے دعا کی تھی انہوں نے۔ تو پھر یہ رب تبارک و تعالیٰ نے کعبہ مشرفہ کو ایسے رکھا، اور مدینہ منورہ شہر جو ہے آقا علیہ السلام کا وہ بھی ایسا ہے، آپ کو اود پہاڑ پہ کوئی سبزہ دکھائی نہیں دے گا، اور باقی جتنے پہاڑ ہیں مدینے کے سارے بالکل ایسے ہیں، وہاں پہ سبزہ دکھائی نہیں دے گا آپ کو ہیں۔ تو پھر یعنی رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے جو مکہ آئے وہ بھی صرف میرے گھر کی طرف لے کر آئے، مدینے آئے تو میرے حبیب کی طرف لے کر آئے، بس اور کوئی شے نہ ہو۔ لیکن آج جو وہاں کی سیکولر اور لبرل بے دین حکومت ہے، وہ نعوذ باللہ من ذالک وہاں پہ تبدیلیاں کر رہی ہے، ہاں جی، مسجد نبی شریف کے پاس سے لے کر مسجد قباء اور اس کے پچھلا حصہ سارے کا سارا گرا دیا انہوں نے، مسجد قباء کے ساتھ بھی پارک بنا رہے ہیں، اور وہاں پہ اب ساری رات عورتیں وہاں کی ساری رات باہر بیٹھی رہتی ہیں پارک میں، اندازہ لگا ہے وہاں کی عورتیں، بندے تو بندے رہے، عورتیں بھی ساری رات باہر پارک میں گزار دیتی ہیں، یہ صبح ہوگی تو اٹھ کے گھر چلی جائیں گی۔ یعنی کہ انہوں نے مسجد نبی شریف سے لے کر مسجد قباء تک کا جو فاصلہ تھا سارے کا سارا، حجاج کرام میرے آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پیدل سفر کرتے تھے، مسجد نبی سے مسجد قباء تک کا بہت ساری تعداد تھی جو پیدل جاتے تھے۔ لیکن اب انہوں نے کیا کیا ہے، بالکل اسی روڈ پر انہوں نے پکڑ کے سارے کیفے بنا دیے ہیں،
وہاں پہ لڑکیاں لڑکے مل کے جناب چائے کافی پی رہے ہیں، ہاں جی، وہاں پہ سارے کیفوں پہ لڑکیاں کھڑی ہیں وہاں پہ، ہاں جی، انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک ابھی باقی جو سٹی اور قائم کرنے جا رہے ہیں، باقی کافی کام ہو چکا ہے ان کا، ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ جو یہاں آئے نا حاجی عمرہ کرنے والے، وہ اپنا حج اور عمرہ بچا کر نہ جائیں، ہاں جی، جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، وہاں پہ حاجیوں کے کمروں میں بڑے ہوٹل جو ہیں وہاں پر باقاعدہ ٹی وی لگا ہوا ہے، کیبل لگی ہوئی ہے، اپنے یہاں کے حاجی جاتے ہیں وہاں پہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، بتائیں اتنا سفر کیا کیوں تھا تم نے بھائی؟ یعنی ایک ایک قدم پہ آج بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے، بندہ خود بچے، زور لگائے، رب تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو بچ سکتا ہے، وگرنہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ حج جو ہے نا، حج کو بھی پکنک پوائنٹ بنا دیا جائے بس۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حج کر سکتے ہو تو کر لینا جلدی جلدی، عمرہ کر سکتے ہو تو کر لینا، اس سے پہلے کہ تمہیں روک دیا جائے، وہ روکنا یہی ہے، یہی چیزیں وہاں جو تعمیر ہو رہی ہیں یہی روکنے والی ہیں۔ ابھی مسجد قباء کے ساتھ اتنا بڑا پارک بنایا انہوں نے، ہاں جی، پھر انہوں نے مسجد قباء سے جو مسجد نبی شریف کی طرف راستہ جاتا ہے وہ ساری کی ساری عمارتیں، ہوٹل، دکانیں ساری گرا دی ہیں، وہاں بھی سارا پارک بنایا جا رہا ہے، ہاں جی، ان کا مقصد یہی ہے کہ حاجی جو بھی آئے نا یہاں تو اپنا حج عمرہ کرنا ہے تو اپنا عمرہ واپس نہ لے جائیں بس، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی میں مدینہ شریف تھا تو ایک بہت بڑے مفتی ہیں پاکستان کے، مجھے کہنے لگے جی یہ محمد بن سلمان جب سے آیا ہے وہابیت کی کمر ٹوٹ گئی ہے یہاں۔ میں نے کہا یہاں اسلام کی بھی کمر ٹوٹ گئی ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ وہاں پہ نعوذ باللہ من ذالک عورتوں کو جو آزادی دی انہوں نے گاڑیاں چلانے کی، اب بغیر پردے کے، بغیر دوپٹے کے عورتیں سڑکوں پہ گھوم رہی ہیں، اندازہ لگائیں، بغیر دوپٹے کے سڑکوں پہ پھرتی ہیں عورتیں۔ یہ ابھی جب میں وہاں تھا تو وہاں پہ کوئی دو عورتیں کسی ملک کی تھیں، وہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، انہوں نے سر ان کے ننگے مسجد نبی میں آ گئی، ننگے سر مسجد نبی میں آ گئی۔ جب اب بتائیں نا، جب حالات ایسے ہو جائیں گے تو وہاں پہ حج کی طرف توجہ کس کی رہے گی اور عمرے کی طرف توجہ کس کی رہے گی؟ اور ہماری قوم جو ہے نا یہ بیوقوفوں کی یہ خوش ہے بھی وہابیت ٹوٹی ہے وہاں پہ، اور ان کو اجازت کس چیز کی ہوئی ہے؟ وہاں پہ جو زیارتیں تھیں نا ساری، وہ ساری بحال کر رہے ہیں، جو زیارتیں تھیں کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ جن کا تعلق تھا ان کو بحال کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے بھی پیسہ کمانا ہے، جو عورتیں نچا کے پیسہ کما سکتا ہے اس کو اس کے ساتھ کیا لگے بھائی؟ باقاعدہ وہاں پر جو تبرکات والے مقامات ہیں ان کی تعمیرات شروع ہو چکی ہیں، کیا ٹکٹیں لگائیں گے پھر؟ اب بھی بہت ساری جگہ ایسی ہیں جو تبرکات والی ہیں جن کا آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے، بحال کر دی گئی ہیں، لیکن وہاں پہ ٹکٹیں لگائی گئی ہیں، 20 ریال، 40، 50، 60، 80 ریال تک وہاں پہ ٹکٹ ہے، پیسے دیں اور جا کے دیکھیں، انہیں کیا لگے؟ جس بندے کو پیسے سے غرض ہو نا وہ پھر ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ تو اب بتائیں نا، ہمارے لوگوں کو صرف تبرک والی جگہ کی اجازت ملی تو یہ خوش ہو گئے، دوسری طرف اسلام کا جنازہ نکال دیا، وہاں پہ دکھ نہیں ہوا ان کو۔ پہلے آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، جو گئے اللہ تعالیٰ لے جائے، جو نہیں گئے انہیں بھی لے جائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہاں پہ شرطے پھرتے ہوتے تھے، نماز کے لیے لوگوں کو کہتے تھے، کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز جماعت کے وقت باہر ہوتا تھا اسے پکڑ لیتے تھے، اسے جناب جیل میں بند کر دیتے تھے، 2-4 دن اس کی ٹھکائی کرتے، جب وہ دیکھتے طبیعت سنبھل گئی ہے پھر چھوڑ دیتے تھے۔ ابھی میں گیا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر ان کا ایک دفتر ہے، وہاں پہ پولیس والے ایسے فارغ پڑے، نماز کے وقت مسجد شریف میں جماعت ہو رہی ہے، وہ سارے کے سارے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ ان کو نماز کے لیے نہیں کہتے، جماعت فرض ادا ہو گئے تھے باہر نکلے، میں نے کہا جی یہ نماز جو ہو رہی ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے باہر پھرتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں منع کر دیا گیا کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ بتائیں، یعنی اب ادھر جماعت ہو رہی ہے تو باہر ہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بتائیں اس سے اسلام کی شوکت گھٹے گی نہیں گھٹے گی؟ اس سے ایک عجیب اسلام کی شان کا اظہار ہوتا ہے، جب اذان ہونا شروع ہو جائے تو سارے لوگ اٹھ کے مسجد کی طرف چلے جائیں، ہاں جی، پارک ویران ہو جائیں، بیٹھنے والی جگہ ویران ہو جائیں، پبلک پلیس ساری ویران ہو جائے، ہاں جی، سارے کے سارے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اب انہوں نے کہا ہے بالکل بھی دکانیں جو ہے نا وہ کھلی رہیں، آپ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی جتنے بھی یعنی کہ احکامات شرع وہاں پہ جتنے کتنے نافذ تھے وہ سارے کے سارے بالکل معطل ہو گئے۔
اور ہمارے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ وہابیت ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے کہا پھر مولوی صاحب اپنی عقل کا علاج کراؤ تاکہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی سمجھ دے، اور دین کو بھی دیکھو ذرا تم، دین کو دیکھو، شریعت کو دیکھو، جو میرے آقا علیہ السلام لے کر آئے ہیں اسے دیکھو تم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل حبیب آپ فرما دیں ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ جیسی چاہے نشانی ظاہر کر دے، جیسا چاہے معجزہ پہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دکھا دے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کے اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ پتہ نہیں ہے ان کو؟ یعنی جو رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے، کل جس کی توضیح کی تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا طریقہ اور سنت یہ رہی ہے کہ جب بھی میں کسی قوم کو ان کا منہ مانگا مطالبہ پورا کر دیتا ہوں، معجزہ دکھا دیتا ہوں اپنے نبی کے ہاتھ پر، پھر وہ اگر نہ مانے پھر انہیں چھوڑتا نہیں ہوں میں، پھر انہیں چھوڑتا نہیں ہوں میں۔ تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر تم، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا تقاضا یہ تھا کہ یہ امت قیامت تک رہے۔ کب تک رہے؟ قیامت تک رہے۔ اور یہی میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا، جبریل امین علیہ السلام نے جب آ کر کہا یا رسول اللہ اجازت دیں یہ دو پہاڑ آپس میں ملا دیتے ہیں پوری قوم تباہ ہو جائے گی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل چھوڑ دے انہیں، یہ نہیں جانتے ہیں، ممکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں میں ایسے بندے کھڑا کر دے وہ میرا کلمہ پڑھنے والے ہوں، رب تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں جی۔ پھر وہ ہوا، پھر وہ سارے لوگ کھڑے ہوئے، پورا عرب پھر مسلمان ہو گیا، ہاں جی، سارے عرب کریم آقا علیہ السلام کے غلام بن گئے، ہوا پھر سب لوگوں نے دیکھا ہیں۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا تقاضا یہ تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ میری حکمت جانتے نہیں ہیں، ایسے ہی جب منہ اٹھا کے دل چاہا جب چاہا بول دیا، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، ان میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جی دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی توحید پر کچھ دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلی آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل افاقی بیان کی، افاقی دلیل بیان کی، وہ کیسے؟ میں وما من دابۃ فی الارض، دابہ چوپائے کو کہتے ہیں، جانور کو، فرمایا کہ جتنے جانور ہیں زمین پر چلنے والے، ولا طائر یطیر بجناحیہ، فرمایا کہ اور پرندے ہیں ہوا میں اڑنے والے اپنے پروں کے ساتھ، الا امم امثالکم، میں وہ بھی تمہاری جیسی جماعتیں ہیں، وہ بھی تمہاری جیسی جماعتیں ہیں، وہ بھی گروہ ہیں، وہ بھی امتیں ہیں تمہاری جیسی، جیسے تم امت ہو نا اسی طرح وہ بھی امت ہیں، جیسے تم جماعت ہو، انسانوں کی ایک پوری جماعت ہے، اسی طرح وہ بھی جماعت ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر چلنے والے جانور رب کے حکم کے پابند ہیں جی، ہوا میں اڑنے والے پرندے رب کے حکم کے پابند ہیں، تو میں انسانوں تمہیں کیا ہوتا ہے، تم میرے حکم کے پابند نہیں بنتے؟ باقی ہر چیز رب تبارک و تعالیٰ کو مانے، رب کی توحید کی قائل ہو، ہر ایک چیز کو مانے، میں تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں تو بدرجہ اولیٰ ماننا چاہیے، تمہیں تو بدرجہ اولیٰ میرے حکم کا پابند ہونا چاہیے، میں وہ بھی تمہاری طرح ہیں۔ دیکھو کیسے اللہ تبارک ہر چیز جو ہے اپنے اپنے استعداد کے مطابق رب تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں مصروف ہے، مطلب اس کی جو اس کا حکم ہے اس کے حکم کی پابند ہے ہر چیز۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں میں نے جو تمہیں استعداد دی ہے، جو قوت دی ہے، جو طاقت دی ہے، اسی کے مطابق تم بھی خدمت کرو، تم بھی میرے دین کی خدمت میں لگ جاؤ، تم بھی میرا دین قبول کرو، میرے دین کو مانو، اسی کو تسلیم کرو، اس کے سامنے سر جھکا دو۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، ہم نے اس کتاب میں کوئی شے ایسی نہیں چھوڑی جس کا ہم نے اس کتاب میں بیان نہ کر دیا ہو، ثم الی ربہم یحشرون، پھر تم سارے کے سارے اسی کی بارگاہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سارے کے سارے اسی کی بارگاہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، ایک بھی بندہ پیچھے نہیں بچے گا، ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ یہ تھوڑا سا ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب میں ہر شے بیان کر دی ہے، پھر سارے رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اس کا آپسی جوڑ کیا ہے؟ یعنی ان دو باتوں کو اکٹھے ذکر کرنا، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ باتیں جو ہے نا آپس میں، یہ کہ ہم نے کتاب میں ہر شے بیان کر دی ہے، سارے لوگ رب کی بارگاہ میں جمع کیے جائیں گے، نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ آپس میں جوڑ اس کا دکھائی نہیں دے رہا بظاہر، لیکن حقیقت کے اندر ذرا غور کیا جائے تو جوڑ ہے اس میں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے سارا کچھ کتاب میں لکھ رکھا ہے،
یہ جو لکھا ہوا نا سارا، یہ رب تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں لکھ رکھا، یہ بندوں کے لیے لکھ رکھا ہے. نہیں سمجھ آیا؟ فرشتے جو بیٹھے یہاں لکھ رہے ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں لکھ رہے، یہ ہمارے لیے لکھ رہے ہیں، تاکہ قیامت والا دن آئے تو رب تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا کے کہے اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم حسیبا. رب فرمایا یہ پڑھنا اپنی ذرا کتاب، اپنے نامہ اعمال آج حساب کرنے کے لیے تو اکیلے ہی کافی ہے، نہ کسی کیلکولیٹر کی ضرورت ہے، نہ کسی ماسٹر کی ضرورت ہے، خود ہی کر لے گا حساب. تو اس دن اتنی بندے کو میتھ آتی ہوگی کہ اسے خود شمار کر لے گا. اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم حسیبا، حساب کرنے کے لیے آج کافی ہے، تو خود ہی کر لے گا حساب اپنا. بتا پھر یہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے یہ ہمارے لیے لکھا جا رہا ہے، چاہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہو وہ بھی ہمارے لیے لکھا ہوا ہے. سمجھایا نا مسئلہ؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ قیامت والا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بندوں کو کیسے کھڑا کرے گا، کیسے یاد رکھے گا رب تبارک و تعالیٰ کے فلاں فلاں. رب تبارک و تعالیٰ نے میں یہی تمہاری خلج دور کرنے کے لیے میں نے سارے کے سارے کتاب میں بھی لکھ رکھا ہے. انداز لگائیں، جوڑ بنا نہیں بنا اس آیت مبارکہ کا آپس میں. میں یہ سارے کے سارا لکھا ہوا ہے، سب نے وہاں جمع ہونا ہے. ثم الی ربہم یحشرون، سارے کے سارے وہاں جمع کیے جائیں گے. یہ ذہن میں رہے نہ رہے تمہارے کو رہ جائے گا، کوئی بھی نہیں رہے گا، سارے کے سارے وہاں جمع ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا رب تبارک و تعالی نے جی والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، میں اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا. صم وبکم، وہ بہرے بھی ہیں اور گنگے بھی ہیں، فی ظلمات، اور اندھیروں میں بھی پڑے ہیں. ایک بندہ ہو اندھا، اوپر سے پڑا ہی اندھیرے میں ہو. مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس میں بھی عجیب حکمت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے بھی گنگا اور بہرا، اوپر سے پڑا بھی اندھیرے میں. نہیں سمجھ آیا؟ روشنی میں پڑا ہوگا، راستہ بھولا ہوا بندہ پڑا ہے، کوئی دیکھ کے اسے نکال لے گا، کوئی دیکھ کے اسے نکال لے گا. اور ہے بھی اوپر سے گنگا، اندھیرے میں پڑا ہے، بول بھی نہیں سکتا، کسی کو پکار بھی نہیں سکتا مدد کے لیے کہ مجھے نکال دو. بتائیں، جو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف نہیں نہ آتے، دین کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال ایسے بندے کے ساتھ دی ہے جو کہیں پہ اندھیرے میں پڑا ہے اور بیکار پڑا ہے، وہاں سے نکل ہی نہیں سکتا. یعنی کہ گنگا ہے، بول کے کسی کو پکار نہیں سکتا، بہرا ہے، کسی کی آواز نہیں سن سکتا. کہ کوئی بندہ آ رہا ہے، چلو جناب ہاتھ پیر مار کے اس تک ہی پہنچ جائے، اس کے پاؤں تک ہی پہنچ جائے، ہاتھ لگا دے، یار مجھے یہاں سے نکال دے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اندھیرے میں پڑا ہے، کوئی دوسرا بندہ بھی اسے نہیں دیکھ سکتا کہ یہاں کو پڑا ہے، اسے نکال دوں. آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی بات کی رب تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق جو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی آیتوں کو جھوٹا کہتے ہیں. میں کہ اندھیرے میں پڑا ہے بھی گنگا اور ہے بھی بہرا. اندھیرے میں پڑا ہے، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا کہ اس کی مدد کر دے. وہ گنگا ہے، کسی کو پکار نہیں سکتا. بہرا ہے، کسی کی سن نہیں سکتا. کو اسے کھڑا ہو کہتا بھی رہے چل اپنا ہاتھ پکڑا نکال دوں تجھے، وہ بہرا ہے، پڑا بھی کنویں میں، اندھیرے میں ہے. پھر ظلمات رب نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ایک اندھیرے میں ہے، میں کئی اندھیرے چھائے ہوئے ہیں اس پر. کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا، بے دینی کا اندھیرا، دین دشمنی کا اندھیرا، سارے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. اور رب تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی دشمنی بندے کو اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے، گنگا بھی کر دیتی ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے اسے. ہاں جی. اور نہ پھر رب تبارک و تعالیٰ کے کسی بندے کی توجہ پڑتی ہے اس پر کہ اس کی مدد کرے اور اسے وہاں سے باہر نکال لے. آج جو لوگ اہل اللہ کے پاس نہیں نہ جاتے، وہ سمجھتے ہیں شاید ہم بڑے فنیر ہیں، ہم ان کے پاس نہیں جاتے. نہ 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 نہ، وہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اندھیروں میں رکھا ہوا ہے. رب تبارک و تعالیٰ یہ پسند ہی نہیں فرماتا کہ تو ہمارے نیک بندے جو ہیں ان کے مجلس میں آ کر بیٹھ. رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے نہیں ہے کہ قرآن کے مجلس میں تو آ کر بیٹھ. نہیں سمجھ آیا؟ اندھیرے در اندھیرے آج بھی آپ دیکھ لیں لوگوں کو، ایک قرآن سے دوری یہ اندھیرا ہے، اوپر سے صبح کی نماز کوئی نہیں، یہ اندھیرا ہے. کتنے اندھیروں میں پڑے ہوئے لوگ. اور اذان ہو آواز ہی کان میں نہ جائے، بہرے بھی ہیں، اندھیرے میں بھی ہیں اور گنگے بھی ہیں. کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے یار مجھے میرے لیے دعا ہی کر دیں، رب تعالیٰ مجھے توفیق دے دے، میں راہ حق پہ آ جاؤں، راہ راست پہ آ جاؤں. نہیں کہہ سکتے. یہ بہت بڑی بات ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت کریمہ کے اندر فرمائی کہ صم و بکم فی الظلمات،
میں کہ یہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں فی ظلمات، اور جناب یہ بہرے بھی ہیں اور گونگے بھی ہیں فی ظلمات، اور اندھیروں میں بھی ہیں، پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، نہیں دکھائی دیتا کسی کو کہ وہ انہیں نکال دے، اور خود ان میں نکلنے کی ہمت نہیں ہے، اپنی ساری جو استعدادیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوت مدرکہ عطا فرمائی تھی وہ ساری کی ساری ضائع کر بیٹھے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد میں من یشاء اللہ یضلل، جسے اللہ چاہے اسے گمراہ کر دے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، جو بندہ یہ خود راہ حق پر نہ آئے، راہ راست کو قبول نہ کرے، گمراہی کی راہ پر جائے بھاگ بھاگ کر، تو رب بھی چاہتا ہے کہ یہ یہیں رہے، پھر سمجھائے نا مسئلہ؟ رب بھی کہتا ہے ٹھیک ہے پھر چلتا رہ توں، مزے کر توں۔ وَمَن يَشَاءِ اللَّهُ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے سیدھے راستے پر کھڑا کر دے، اسے استقامت دے دے سیدھے راستے پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگتا رہے اور کوشش بھی کرتا رہے ہدایت کے راستے پر چلنے کی، تو رب تبارک و تعالیٰ بھی اسے من یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے سیدھے راستے پر ٹھہراؤ دے دیتا ہے، پھر استقامت دے دیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ یہ ذہن میں رہے، ہدایت بھی رب سے مانگنی پڑتی ہے۔ ہاں، اگر یہ ایسے آ جاتی ہوتی نا تو پھر نماز میں ہمیں مانگنے کا رب حکم کبھی بھی نہ دیتا۔ ہر نماز میں ہر رکعت میں پھر مانگنی ہے تم نے، اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھے راستے پہ، مولا سیدھے راستے پہ۔ وہاں پہ اگر کوئی کافر ہے تو پھر ترجمہ یہ کریں گے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ مجھے دکھا بھی، چلا بھی اس پر۔ مومن مانگ رہا ہے، نماز میں کھڑے ہو کے مانگ رہا ہے، تو پھر مطلب یہ ہوگا مولا جس راہ پہ چلایا اسی پہ چلائے رکھ، پھر دعا استقامت کی ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اب یہاں پر ایک دلیل انفسی بیان ہو رہی ہے، دلیل نفسی۔ کون سی دلیل ہے؟ نفسی دلیل، یعنی اپنی جان۔ یہ وہ بات ہے جو ہر بندے کے ساتھ بیتی ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ بات، وہ مثال دی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید پر۔ میں کل حبیب آپ فرما دیں ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ، میں حبیب آپ ان سے پوچھے نا کیا کہتے ہو تم اس بارے میں، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت ہی آ جائے، اغیر اللہ تدعون، اللہ کو چھوڑ کر کس کو پکارو گے تم؟ اللہ کو چھوڑ کر کس کو پکارو گے؟ کیونکہ مشرکین مکہ بھی یہ سمجھتے تھے چھوٹے چھوٹے کام تو ہمارے بت کر دیتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ بت کر دیتے ہیں چھوٹے کام، تو بڑے کام جو ہے نا وہ رب سے کرواتے ہیں۔ بڑے کام رب تبارک و تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ مولا تو مہربانی کر۔ جیسے سمندری سفر کر رہے ہیں تو اچانک سے جناب ایسی ہوا آئی کہ ان کی جناب ہر شے بہہ گئی، یا جناب ایسے جیسے کہتے ہیں کہ سیلابی ریلا آ گیا سمندر میں ہی، کوئی چھل آ گئی، تو پھر جناب کہتے ہیں یا اللہ مہربانی کرنا، آپ بچانا ہمیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب بڑے بڑے کام تمہارے پھنستے ہیں تو پھر تم مجھے پکارتے ہو، کوئی چھوٹے چھوٹے کام ہو تو پھر اپنے بتوں کو کہنا شروع کر دیتے ہو۔ میں کیا خیال ہے جو بڑے کام تمہارے رب بنا سکتا ہے چھوٹے کام نہیں بنا سکتا تمہارے؟ اس لیے ضروری ہے بھائی رب کوئی پکارا جائے، رب کو پکارا جائے، وہی مددگار ہے، وہی کارساز ہے، وہی مشکل کشا ہے، ہاں وہی کام بنانے والا ہے۔ ہاں چھوٹے چھوٹے کام بھی میرے کریم آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ اب بتائیں جی، جوتا قیمتی ہوتا ہے یا اس کا تسمہ؟ جوتا قیمتی ہے نا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے نا وہ بھی میرے رب سے مانگو تمہیں عطا فرمائے گا۔ بتائیں، یہ حدیث میں صریح الفاظ ہیں، میں تسمہ بھی ٹوٹے نا، تسمہ بھی رب سے مانگو، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ واتتکم الساعۃ، میں حبیب آپ ان سے پوچھے نا بتاؤ بھی کیا کہتے ہو اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے یا قیامت آ جائے تم پر، اغیر اللہ تدعون، اللہ کو چھوڑ کر کس کو پکارو گے؟ کسے کہو گے کہ مولا یہ ہماری مدد کر؟ پھر تو تم رب تعالیٰ کو پکارو گے، پھر تو تم اسی کو کہو گے ان کنتم صادقین، یہی مسئلہ ہی بتا دو اگر تم سچے ہو تو۔ جب بڑی مصیبت آ جائے پھر کس کو پکارو گے رب کو چھوڑ کر؟ وہ بندہ لاؤ، وہ بت لاؤ ہمارے سامنے، اب وہ دکھاؤ بزرگ کون سا تمہارا جو تمہیں بچائے گا اس عذاب سے۔ جی اللہ اکبر، میں کہ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دکھاؤ ہمیں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر خود ہی جواب دیا ان کے جواب آنے سے پہلے، میں بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ، میں کہ بلکہ اسی کو ہی پکاریں گے سارے مل کر،
رب کوئی پکارے گا مولا تو مہربانی کر یہ عذاب ہم سے دور کر دے، فیکشف ما تدعون الیہ، پھر اللہ چاہے تو اس عذاب کو جس کی طرف وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، رب تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، وہ دور ہٹا دے تو وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور پھر تم جو شرک کرتے پھر تو سارا بھول جاؤ ہیں، پھر تو تمہیں جو شریک ٹھہراتے ہو جب بڑی مصیبت آ جائے پھر تو تم سارا بھول جاتے ہو، وہ تمہیں پھر چھوٹے یاد نہیں آتے، پھر تمہاری توجہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے، تو میں پھر کیوں نہ اپنے ہر کام میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید پر دو دلیلیں بیان فرمائیں۔ آیت نمبر 38 اور 39 میں دلیل افاقی تھی اور یہاں پر دلیل نفسی ہے، یعنی وہ بات رب تبارک و تعالیٰ اگلی دو آیتوں میں بیان فرمائی جس کا تعلق ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ مصیبت آ جائے تو ہم میں سے ہر ایک بندہ پکارتا ہے۔ یہاں پر خطاب مشرکین کو ہے، مشرکین چونکہ رب تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے بتوں کو پکارتے تھے تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا میں کہ ہاں بھی بتاؤ پھر پکارو گے کسے تم، کون تمہاری مدد کرے گا؟ اگر مدد کرنے والا رب ہے تو میں پھر آج بھی اسی سے مانگو، ہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اسی سے مانگو، پھر ساری ہر چیزیں اسی کی مانگو، ہر چیز اسی سے مانگو، ہر حکم اسی کا مانو اور اس کے حکم کو ہر ایک حکم، اس کے حکم پر ہر ایک کے حکم کو قربان کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔